السلام علیکم ناظرین و سامعین، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل پہ۔ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے پیارے ناموں کا تذکرہ فرمایا تھا، ان کے معنی اور خواص بھی دیکھے تھے۔ تو چلیے اب آگے اللہ تعالیٰ کے باقیہ ناموں پہ نظر ڈالتے ہیں۔ الظاہر کے معنی ہیں نمایاں اور واضح۔ جو شخص نماز اشراق کے بعد 500 بار الظاہر کا ورد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں روشنی اور دل میں نور عطا فرما دیں گے۔ اگر بارش وغیرہ کا خوف ہو اور تو یہ اسم مبارکہ بکثرت پڑھے، انشاءاللہ امان پائے گا۔ جو شخص سرما پر 11 بار یہ اسم مبارکہ پڑھ کر آنکھوں پہ لگائے تو اس کو مہربانی ہوگی لوگوں کی طرف سے۔ یہ جو شخص 500 مرتبہ یہ اسم مبارکہ پڑھے گا، اس کا باطن نور سے بھر جائے گا اور انشاءاللہ دشمن مغلوب ہو جائے گا۔ الباطن کے معنی ہے پوشیدہ اور پنہاں۔ جو شخص روزانہ 33 بار یا باطن پڑھے گا، انشاءاللہ اس پر باطنی اثرات ظاہر ہونے لگیں گی اور اس کے قلب میں انس و محبت الہیہ پیدا ہو جائے گی۔ جو شخص 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد هو الاول والآخر الظاہر والباطن وهو علی کل شیء قدیر اس 145 بار پڑھے گا، انشاءاللہ تعالی اس کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ جو کوئی اس اسم مبارکہ کو 43 بار پڑھے گا، انشاءاللہ اس کا قلب نورانی ہو جائے گا۔ جو کوئی شخص امانت سونپے یا زمین میں دفن کرے اور وہ کاغذ پر الباطن لکھ کر اس کے ساتھ رکھ دے، انشاءاللہ اس کی کوئی خیانت نہیں ہو پائے گی۔ جو ہر روز 80 بار کسی نماز کے بعد اس کو پڑھنے کا تو واقف اسرار الہی ہوگا۔ الوالی کے معنی ہیں متولی و متصرف، حاکم و فرما رواں، کارساز و مالک۔ خواص اس کی درج ذیل ہیں: جو کوئی اپنا یا کسی اور کا گھر ہر بلا اور بربادی سے بچانا چاہتا ہے، 300 بار الوالی کا پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ گھر محفوظ رہے گا۔ اگر کسی کو تسخیر کرنے کی نیت سے 11 بار وہ پڑھے گا اس اسم مبارکہ کو، وہ آدمی اس کا مطیع و منقاد ہو جائے گا۔ جو کوئی اس اسم مبارکہ کو پڑھے، مخلوق میں انشاءاللہ ذی مرتبہ ہو جائے گا۔ جو شخص الوالی کثرت سے ورد کرے گا، انشاءاللہ ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ اسے کثرت سے پڑھنا بجلی کے کڑک سے حفاظت کی مفید ہے۔ المتعالی کے معنی ہیں بہت بلند و برتر۔ جو شخص کثرت سے المتعالی کا ورد رکھے گا، انشاءاللہ اس کی تمام مشکلات رفع ہو جائیں گی۔ اور جو شخص اس اسم مبارکہ کا بکثرت ذکر کرے گا، رفعت و بلندی حاصل کرے گا۔ دشمن کی ہلاکت کے لیے 7 دن تک روزانہ 1000 بار پڑھنا بہت مفید ہے۔ جو شخص اتوار کی رات غسل کر کے آسمان کی طرف منہ کر کے اس کو 3 بار پڑھ لے گا اور جو دعا مانگے گا، انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی۔ البرو کے معنی ہیں نیکوکار، نیک سلوک کرنے والا۔ جو شخص شراب خوبی یا زناکاری جیسے گناہوں میں گرفتار ہو، وہ روزانہ 7 بار یہ اسم مبارکہ پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا دل گناہوں سے ہٹ جائے گا۔ جو اس کو آندھی وغیرہ کی آفتوں سے ڈر سے پڑھ لے تو انشاءاللہ امن میں رہے گا۔ جو کوئی اس اسم مبارکہ کو پڑھے گا، عزیز خلائق ہو جائے گا۔ یہ اسم خشکی اور سمندر کے مسافروں کے لیے امان ہے۔ جو شخص اس اسم مبارکہ کو اپنے بچے کے سر پر 15 بار یہ پڑھ کر دعا مانگے گا، اللہم ببرکتی ھذا الاسم وربہ لا یتیما ولا لئیما، تو انشاءاللہ یہ دعا قبول ہوگی اور یہ بچہ نہ یتیم ہوگا نہ لئیم ہوگا۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب اگر 700 بار یہ پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالی گناہوں سے توبہ کی توفیق ہو جائے گی۔ التواب کے معنی ہے توبہ قبول کرنے والا، توبہ کی توفیق دینے والا۔ جو شخص 50 کی نماز کے بعد 360 بار یہ اسم مبارکہ پڑھتا ہے، انشاءاللہ اس سے سچی توبہ نصیب ہوگی۔ اگر کسی ظالم پر 10 مرتبہ یہ اسم مبارکہ دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ خلاصی نصیب ہوگی۔ جو کوئی چاشت کی نماز کے بعد اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم پڑھے گا، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جو کوئی اس اسم مبارکہ کو لکھے اور بارش کے پانی میں سے دھو کر شراب کے عادی کو پلائے تو اس کی عادت چھوٹ جائے گی اور وہ انشاءاللہ تائب ہو جائے گا۔ المنتقم کے معنی ہے بدلہ لینے والا۔ جو شخص حق پر ہو اور دشمن سے بدلہ لینے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو 3 جمعے تک بکثرت یا منتقم پڑھے، اللہ تعالیٰ دشمن کے خود انشاءاللہ انتقام لے لیں گے۔
جو کوئی آدھی رات کو یہ اسم مبارکہ جس نیت سے پڑھے گا وہ کام انشاءاللہ اس کا سر انجام ہو جائے گا۔ جو کوئی عشاء یا فجر کے بعد یہ 40 روزانہ دن تک پڑھے گا 101 بار، یا قہار یا مذل یا منتقم، تو انشاءاللہ ظالم ہلاک ہو جائے گا۔ العفو کے معنی ہے بہت معاف کرنے والا۔ جو کوئی کثرت سے العفو پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اور اچھا اعمال کی توفیق دے دے گا۔ اگر کسی شخص کو اس اسم کے مبارکہ کو پڑھنے کی عادت ڈال دے اور جو بھی دعا مانگے تو قبولیت کے بہت قریب ہوگا۔ جو اسے 156 بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے خوف سے امن عطا فرمائیں گے۔ الرؤوف کے معنی ہے بڑا مہربان، انتہائی شفیق۔ جو شخص کسی مظلوم کو ظالم کے ہاتھ سے چھڑانا چاہے یا رؤوف 10 بار پڑھے وہ ظالم اس کی شفاعت کو قبول کر دے گا۔ جو کوئی شخص 10 مرتبہ اس درود شریف کے ساتھ اس کو 10 مرتبہ پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا غصہ رفع ہو جائے گا، اور دوسرے غضبناک دشمن یا شخص پر دم کرے تو اس شخص کا غصہ دور ہو جائے گا۔ مالک الملک کے معنی ہے سارے جہاں کا مالک۔ جو شخص یہ مالک الملک کو ہمیشہ پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو غنی اور لوگوں سے بے نیاز فرما دے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ جو یہ مالک الملک یا ذو الجلال والاکرام پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی فقیر نہیں رکھیں گے اور غنی کر دیں گے، مگر یہ اسم مبارکہ کمال جلال رکھتا ہے۔ اور جو شخص بادشاہ اپنی حکومت کا استحکام چاہتا ہو وہ اس اسم مبارکہ کا بکثرت ورد کرے۔ ذو الجلال والاکرام کے معنی ہے عظمت و جلال والا اور انعام و کرام والا۔ جو شخص کثرت سے یا ذو الجلال والاکرام پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت و عظمت اور مخلوق سے استغنا عطا فرمائیں گے۔ جو شخص بعض اسم مبارکہ کہیں گے، جو شخص یا ذو الجلال والاکرام بیدک الخیر وانت علی کل شیء قدیر 100 بار پڑھ کر پانی پر دم کرے گا اور پانی بیمار کو پلائے گا انشاءاللہ بیمار شفا یاب ہو جائے گا۔ المقسط کے معنی ہے عدل و انصاف کرنے والا۔ جو کوئی روزانہ اس اسم مبارکہ کو پڑھے گا وہ انشاءاللہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص اس اسم مبارکہ کو پڑھے گا 100 بار تو انشاءاللہ شیطان کی شر اور وسوسے سے بے خوف ہو جائے گا۔ اس اسم مبارکہ کو کثرت سے پڑھنے والا وسوسوں سے ہر قسم کے حفاظت میں رہے گا۔ الجامع کے معنی ہے سب کو جمع کرنے والا۔ جس شخص کے رشتہ دار احباب منتشر ہو گئے ہوں وہ چاشت کے وقت غسل کرے اور آسمان کی طرف منہ کر کے 10 بار یا جامع پڑھے اور ایک انگلی بند کر لے، اسی طرح 10 بار مرتبہ ایک انگلی بند کرتا جائے۔ جب ساری انگلیاں بند ہو جائیں تو آخر میں دونوں ہاتھ اپنے منہ پر پھیرے، انشاءاللہ جلد سب جمع ہو جائیں گے۔ جائز محبت کے لیے مذکورہ بالا دعا بے مثال ہے۔ اللہم یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ جمع ضالتی۔ الغنی کے معنی ہے بڑا بے نیاز۔ جو شخص 70 بار روزانہ یا غنی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرمائیں گے اور انشاءاللہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ جو شخص اس اسم مبارکہ کو 1000 بار پڑھے گا وہ انشاءاللہ مالدار ہو جائے گا۔ جو اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا مفلس نہ ہوگا۔ جو کوئی اس اسم مبارکہ کا ورد رکھے گا انشاءاللہ اس کے اعضاء کا درد جاتا رہے گا۔ جو جمعے کے بعد 70 بار پابندی سے یہ دعا مانگا گیا اللہ تعالیٰ اس سے غنی کر دے گا۔ اللہم یا غنی یا حمید یا مبدی یا معید یا فعال لما یرید یا رحیم یا ودود اکفینی بحلالک عن حرامک وبطاعتک عن معصیتک وبفضلک عمن سواک۔ المغنی کے معنی ہے غنی اور بے نیاز کرنے والا۔ جو شخص اول و آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 1100 بار یہ وظیفہ پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہری اور باطنی غنا عطا فرمائیں گے۔ یہ عمل فجر یا عشاء کے بعد کریں اور اس کے ساتھ سورہ مزمل بھی تلاوت کریں۔ جو کوئی اس اسم مبارکہ کو 1100 بار روزانہ پڑھے گا اسے صفائی قلب نصیب ہوگی۔ جو 1100 مرتبہ یا مغنی اور بسم اللہ کے ساتھ 1100 بار یا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا، بسم اللہ کی سوا 100 بار، بسم اللہ کے ساتھ 100 بار اور درود شریف اور 2 بار سورہ مزمل پڑھے گا اس کی روزی میں خوب وسعت ہوگی۔ جو شخص روزانہ 1121 بار یہ اسم مبارکہ پڑھتا رہے انشاءاللہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ اگر کوئی سورہ ضحیٰ کے ساتھ یہ اسم مبارکہ پڑھے گا اللہم
يسرني ليسر الذي يسرته لكثير من خلقك وأغنني بفضلك عمن سواك. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے مددگار ہوں گے. المانع کے معنی ہے ہلاکت و تباہی سے روکنے والا. اگر بیوی سے جھگڑا یا ناچاقی ہو تو بستر پر لیٹنے کے وقت 20 مرتبہ یہ اسم مبارکہ پڑھے، اللہ تعالیٰ جھگڑا ختم کر دیں گے اور باہمی ان سے محبت پیدا کریں گے. جو کوئی بکثرت اس اسم مبارکہ کا ورد رکھے گا انشاءاللہ ہر شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے. جو اپنی مراد تک نہ پہنچ سکے تو اس اسم مبارکہ کو صبح شام پڑھتا رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مراد تک پہنچا دیں گے. الضار کے معنی ہے ضرر پہنچانے والا. جو کوئی اس اسم مبارکہ کو شب جمعہ 100 بار الضار پڑھتا رہے گا وہ انشاءاللہ تمام ظاہری اور باطنی آفتوں سے محفوظ رہے گا. جو کوئی اس اسم مبارکہ کو پڑھے گا اور ظالم کا نام لے گا انشاءاللہ اس ظالم کو ضرر پہنچے گا اور ورنے والا اس کے ظلم سے محفوظ رہے گا. جو شخص ہر شبہ جمعہ کو 100 بار الضار النافع پڑھائے گا انشاءاللہ اپنی قوم میں معزز اور جسمانی طور پر بعافیت ہوگا. النافع کے معنی اس کے خواص ہیں. النافع کے معنی ہے نفع پہنچانے والا. جو کوئی کشتی وغیرہ سواری یا میں سوار ہونے کے بعد النافع پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو آفات سے محفوظ رکھیں گے. جو کوئی اس اسم مبارکہ کو مریض پر پڑھ کر دم کر لے گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ شفا دے گا اس کو. جو 4 روز جہاں تک ہو سکے پڑھے گا اس اسم مبارکہ کو کبھی کسی غم میں نہ پھنسے گا. النور کے معنی ہے نہایت روشن کرنے والا. جو شخص شب جمعہ میں 7 مرتبہ اس سورہ نور اور 1000 بار اس اسم مبارکہ کو پڑھے گا اس کا دل نور الہی سے منور ہو جائے گا. جو صبح کے وقت اس ذکر کو لازم پکڑے گا اس کا دل روشن ہو جائے گا. جو اس اسم مبارکہ کو النافع کے ساتھ ملا کر پڑھے گا اور مریض پر دم کرے گا انشاءاللہ شفا ہوگی. الہادیو کے معنی ہے ہدایت دینے والا. جو شخص ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف منہ کر کے بکثرت الہادی اور آخر میں چہرے پر ہاتھ پھیر لے گا اس کو انشاءاللہ تعالی کامل ہدایت نصیب ہوگی اور اہل معرفت میں شامل ہو جائے گا. جو کوئی 1100 بار یا ہادیو اہدنا الصراط المستقیم عشاء کے بعد پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ رہے گا اور سیدھے راستے کی ہدایت نصیب ہو جائے گی. جو کوئی سفر پر ہو اور اسے راستہ نہ مل رہا ہو وہ کہے یا اہدی و اہد، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ راستہ ملا دیں گے. جو فرائض کے بعد 400 بار اس ورد کرے گا اسے مدد عظیم حاصل ہوگی. اگر بادشاہ اس قدر ذکر کریں کہ حال طاری ہو جائے اور رعایا ان کی فرما بردار بھی ہو جائے گی. البدیع کے معنی ہیں نیا پیدا کرنے والا، بغیر مثال کے پیدا کرنے والا. جس شخص کو کوئی غم یا مصیبت ہو یا کسی مشکل میں ہو وہ 1000 مرتبہ یا بدیع السماوات والارض پڑھے گا انشاءاللہ کشادگی نصیب ہوگی. جو کوئی عشاء کی نماز کے بعد یا بدیع عجائب بالخیر یا بدیع پڑھے گا 1200 بار 12 دن تک وہ اللہ تعالیٰ جس کام کا یا مقصد کا لیے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا کر دیں گے. جو اس اسم مبارکہ کا بکثرت ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے علم و حکمت عطا فرما دیں گے اس کو اپنی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے ان علوم کو جاری فرمائے گا جن کو وہ پہلے نہ جانتا تھا. الباقی کے معنی ہے ہمیشہ باقی رہنے والا. جو شخص اس اسم مبارکہ کو 1000 مرتبہ جمعے کے رات اور جمعے کی رات میں پڑھے گا اس کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی ضرر اور نقصان سے محفوظ رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے تمام نیک اعمال مقبول ہوں گے اور اسے غم سے خلاصی نصیب ہوگی. جو اس اسم مبارکہ کو ہر فرض نماز کے بعد 113 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے گا اس کے منصب کے کوئی معزول نہیں کر سکے گا اس کو، خواہ اس کے خلاف جن و انس جمع ہو جائیں. جو شخص 100 مرتبہ الباقی یا باقی پڑھتا رہے گا انشاءاللہ اس کے اعمال مقبول ہوں گے. الوارث کے معنی ہیں تمام چیزوں کا حقیقی مالک، وہ ذات جو قائم و دائم ہے اور ہر چیز کی وہ فنا ہونے کے بعد زمین میں اور اس کی تمام چیزوں کی اصلی مالک ہے. جو شخص طلوع آفتاب کے وقت 100 مرتبہ یا وارث پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہر رنج و غم اور سختی و مصیبت سے محفوظ رہے گا اور ختمہ بالخیر ہوگا. یہ خفیہ رازوں میں سے ہے.
جو کوئی مغرب کے عشاء کے درمیان 1000 مرتبہ یہ اسم مبارکہ پڑھے گا، ہر طرح کی حیران و پریشانی سے دور رہے گا انشاءاللہ۔ الرشید کے معنی ہیں سب کا رہنما اور سب کو راہ راست دکھانے والا، جس کو اپنے کسی کام یا مقصد کی تدبیر سمجھنے میں نہ آئے وہ مغرب و عشاء کے درمیان 1000 بار یا رشیدو پڑھے گا، انشاءاللہ خواب میں تدبیر نظر آئے گی یا دل میں اس کا القاء ہو جائے گا۔ اگر روزانہ اس اسم مبارکہ کا ورد رکھے گا تو انشاءاللہ تعالی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی اور کاروبار میں خوب ترقی ہوگی۔ درست فیصلے کی رہنمائی کے لیے یہ اسم مبارکہ کو عشاء کے بعد پڑھنا 100 بار بہت مفید ہے۔ جو عشاء کے بعد 100 بار یہ اسم مبارکہ پڑھے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس کا عمل ہر قبول کریں گے۔ الصبور کے معنی ہیں بہت برداشت کرنے والا، بڑا بردبار۔ خواص اس کے ہیں جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے 100 مرتبہ اس اسم مبارکہ کو پڑھے گا وہ انشاءاللہ ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا اور دشمنوں اور حاسدوں کی زبان بند رہیں گی۔ جو کوئی اس اسم مبارکہ کو بہت پڑھے گا اس کا رنج و غم دور ہوتا رہے گا۔ تمام حاجات کے لیے اس کو 298 بار ہر روز پڑھنا چاہیے۔ جو شخص آدھی رات کو یا دوپہر کو اس اسم مبارکہ کی مداومت کرے گا اس کو دشمنوں کی زبان بندی، خوشنودی اور بادشاہ کی رضامندی حاصل ہوگی۔ یہ اسم دلوں کے غضب اور رنج و غم دور کرنے کی خاصیت رکھتا ہے۔ یہ اسم مبارکہ اہل مجاہد کا ورد ہے کہ اس کے ذریعے انہیں ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔ جزاک اللہ الخیر۔